سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا میں جن اقدار کا دفاع اور اپنے خون کے ذریعے جن اقدار کو زندہ کیا، ان میں سے ایک اہم ترین قدر غیرت ہے۔ جب سب بے غیرتی جیسے منکر میں مبتلا ہو چکے تو آپ نے بے غیرتی کی ظلمت میں دینی اور الہی غیرت کا چراغ روشن کیا۔ اگر عاشورہ نہ ہوتا، آج غیرت کا نام بھی نہ ہوتا۔ لہٰذا برحق غیرت ایک عاشورائی قدر ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت، جبلت اور اس کی طبیعت میں ایک ایسی خصلت رکھی ہے کہ پیدائشی طور پر انسان غیور پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام نے جن اقدار دینی اور اقدار الہی کی تعلیم دی ہے، جن کی ترویج کر کے انہیں زندہ کیا، ان میں سے سب سے اہم ترین قدر غیرت ہے۔ لیکن جس طرح دیگر اقدار پامال ہوئیں، ان کے معانی ان سے چھین لیے گئے، غیرت بھی محفوظ نہ رہی، غیرت کی بھی روح نکالی گئی اور غیرت بھی پامالی کا شکار ہوئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب مشاہدہ فرمایا کہ لوگوں میں سے غیرت نامی قدر کی روح نکل گئی ہے، غیرت کے نام پر منکرات موجود ہیں، غیرت جو قرآنی اور آسمانی صفت ہے، اس کی جگہ انسان کے اندر منکرات میں سے ایک منکر وجود میں آ گیا ہے، جس کا نام حمیت جاہلیہ ہے۔ قرآن کریم، احادیث اور سیرت معصومین علیہم السلام میں بھی اس چیز کا تذکرہ آیا ہے کہ بعض اوقات لوگ غیرت کے نام پر منکرات کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں نے حمیت جاہلیہ کا نام غیرت رکھ دیا ہے اور اپنے آپ کو غیور سمجھنے لگے ہیں۔ حمیت کم و بیش تمام اقوام بلکہ تمام افراد بشر میں کسی نہ کسی طرح سے موجود ہے۔ اس طرح حمیت اور عصبیت کو غیرت سمجھتے ہوئے اسے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان میں غیرت مندوں کی کوئی صفت موجود نہیں ہوتی، ان کا کوئی عمل غیوروں جیسا نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بہت بڑی صفت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، پھر اس کی توجیہ اور تعویل کرتے ہوئے اس کو بڑا اچھا نام اور عنوان دے دیتے ہیں۔ اچھا عنوان اور نام دینے سے وہ اچھی صفت نہیں بنتی، بلکہ وہ منفی اور منکر ہی رہتی ہے۔ حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے جب یہ مشاہدہ فرمایا کہ لوگ غیرت کی جگہ عصبیت اور حمیت کو سامنے لائے ہیں، حمیت جاہلیہ کا نام غیرت رکھ دیا گیا ہے، لوگ نہ صرف غیرت سے عاری ہو گئے ہیں بلکہ غیرت سے پیدا ہونے والی تمام اقدار سے بھی عاری ہو گئے۔ آپ نے کربلا کے خونی معرکے میں غیرت کو ہمیشہ کے لیے زندہ کیا اور اسے تمام بشریت کے لیے متعارف کرایا، اس پامال شدہ قدر کو دوبارہ روح عطا کی۔ آپ نے فرمایا، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے اہم معروف غیرت ہے، لہٰذا آپ نے اس معروف کو زندہ کرنے کے لیے قیام فرمایا۔ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقدار عاشورہ اور خصائل حسینی میں سے ایک اہم قدر غیرت ہے۔ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ اسماء اور صفات الہی کا مظہر اور نمونہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک اسم شریف غیور ہے۔ اللہ تعالیٰ غیور ہے، لہٰذا یہ چاہتا ہے کہ انسان بھی غیور بن جائے۔ خدا نے اپنی حریم اور حرم میں غیر اور نامحرم کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی، لہٰذا انسان سے بھی چاہتا ہے اپنے لیے ایک حرم اور حریم بنائے، پھر غیر اور نامحرم کو اس کے اندر داخل نہ ہونے دے۔ خداوند نے پہلے اپنا حریم و حرم بنایا، پھر انسان کو حرم اور حریم بنانے کی تعلیم دی، انسان کو غیرت کی تعلیم دی۔ حج پر بلانے کا مقصد یہی ہے کہ تم حرم اور حریم کے معنی جان لو اور محرم بننے کا انداز سیکھ لو کہ کس طرح سے کوئی محرم بن سکتا ہے۔ حریم بنانا اور محرم بننا سیکھو تاکہ واپسی پر اپنی ساری زندگی میں اپنے لیے ایک حریم اور حرم بنا لو، اپنے لیے محرم لوگوں کو انتخاب کر لو، پھر فقط محرم کو اپنی اس حریم کے اندر آنے دو، غیر محرم کو اپنے حرم کی سرزمین پر قدم نہ رکھنے دو۔
گویا حج درس غیرت ہے جو انسان اپنے پروردگار سے سیکھتا ہے۔ اگر ہمارا تصور یہ ہے کہ محرم اور نامحرم ہونا فقط مرد اور عورت کے درمیان پایا جاتا ہے، ہاں یہ درست ہے کہ فقہ میں محرم اور نامحرم کا تصور صرف مرد اور عورت کے درمیان موجود ہے، لیکن غیرت کے لحاظ سے مرد بھی ایک دوسرے کے محرم اور نامحرم ہوتے ہیں، اور عورتیں بھی آپس میں، جس طرح سے مرد اور عورت آپس میں محرم اور نامحرم ہوتے ہیں۔ ہر وہ شخص خواہ مرد ہو یا عورت کسی مرد کی حریم اور حرم میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ اس کے لیے محرم ہے۔ اس سے غیرت کا تصور اس طرح وجود میں آ جاتا ہے کہ ہر ایک پہلے اپنے لیے حریم اور حرم بنائے، جس کے ذریعے محرم اور نامحرم کو تشخیص دے۔ غیرت مند وہ ہوتا ہے جو اپنے حرم کے اندر غیر کو قدم نہ رکھنے دے۔ غیرت مند عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے محرم کے علاوہ کسی غیر محرم کو اپنے حریم میں نہ آنے دے۔ اگر محرم اس حریم میں قدم رکھے تو وہ غیرت کا سبب نہ بنے، لیکن نامحرم اور غیر اس حریم میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو غیور انسان اسے ہرگز داخل نہیں ہونے دیتا۔ اس کی غیرت اسے داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ پس غیرت یعنی اپنی حریم و حرم کے اندر غیر کے وجود کو محسوس کر کے اسے برداشت نہ کرنا اور اپنے حرم و حریم کی حدود سے اسے نکال باہر کرنا۔ عصبیت اور حمیت جاہلیہ اور غیرت میں بڑا فرق ہے۔ غیرت قدر الہی میں سے ہے، جبکہ عصبیت اور تعصب منکرات میں سے ہے۔ عصبیت اور حمیت جاہلیہ ان چیزوں میں سے ہیں جن کو روکنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جہاد فرمایا کہ میں منکرات سے ٹکرانے آیا ہوں، یعنی عصبیت اور تعصب جو منکرات میں سے ہیں، میں اس سے ٹکرانے آیا ہوں، ان کی جگہ معروف یعنی غیرت کو زندہ کرنے آیا ہوں۔ عصبیت، تعصب یا حمیت جاہلیہ سے مراد یہ ہے کہ کسی خونی، لسانی، قومی اور علاقائی رشتے کے ناطے کی بنا پر ایک دوسرے کی حمایت اور دفاع کیا جائے، یعنی انسان اپنے لیے حرم اور حریم مقدس بنائے بغیر کسی خونی یا لسانی یا قومی اور علاقائی رشتے کے ناطے محرم اور نامحرم، فاسق و فاجر، مومن و کافر، اہل و نااہل کا دفاع اور ان کی جائز و ناجائز حمایت کرنا شروع کر دے، اور کہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میری قوم، میری نسل، میرے علاقے کا رہنے والا ہے، یہ میرے لوگ ہیں، میری زبان بولتے ہیں، لہٰذا میں بھی ہمیشہ ان کا دفاع کروں گا اور ان کی حمایت کروں گا۔ یہ تعصب اور حمیت جاہلیہ ہے، یہ غیرت نہیں ہے، یہ منکرات میں سے ہے۔ غیرت کے لیے بنی ہوئی حریم مقدس ہوتی ہے، پھر ہر ایک کو اس حریم میں آنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ جو اس حرم کے آداب بجا لائے، اس حرم کے آداب بجا لانے کا پابند ہو، وہ محرم بن کر اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ نامحرم اور نااہل باہر رہے گا، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم جماعت اور ہم وطن ہی کیوں نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ مشاہدہ فرمایا کہ بنی امیہ ایک جماعت ہے، ان میں تعصب اور عصبیت پائی جاتی ہے، بنی امیہ غیرت دکھانے کے بجائے عصبیت کا شکار تھے، حمیت جاہلیہ میں مبتلا تھے، آپ نے عصبیت کو ختم کر کے اس کی جگہ غیرت کو زندہ کیا۔ غیرت میں نہیں دیکھا جاتا یہ میری قوم، علاقے اور وطن کا رہنے والا ہے، میری زبان بولنے والا ہے، اس سے میرا نسلی رشتہ ہے، یہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے، میری مدد کرنے والا ہے، بلکہ غیرت اس کو کہتے ہیں کہ جس مقدس حریم کے اندر میں ہوں، اس حریم کے اندر وہ بھی ہے، اور جو اس حریم سے باہر ہے وہ میری اس پاک حریم کے آداب بجا لانے کا پابند نہیں ہے، وہ نامحرم ہے، وہ مجھ سے دور اور میری حمایت کا حقدار بھی نہیں، نہ ہی اس کو حق ہے کہ وہ اس پاک حریم میں قدم رکھے، اس لیے کہ مجھے غیور ہونا چاہیے، اور غیور وہی ہوتا ہے جو غیر کو اپنے حرم میں داخل نہ ہونے دے۔ مند انسان اپنے لیے حریم اور حرم بناتا ہے۔ حریم وہاں بنائی جاتی ہے کہ جہاں حرمت اور احترام ہو۔ حرم کو حرم اس لیے کہتے ہیں کہ اسے حرمت و احترام حاصل ہوتا ہے، اس کو تقدس حاصل ہوتا ہے، چونکہ بڑی مقدس سرزمین ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو حرم کہا جاتا ہے، چونکہ مقدس جگہوں پر کوئی انسان کسی غیر کو قدم نہیں رکھنے دیتا، لہٰذا کعبہ حرم الہی ہے کہ غیر مسلم کبھی بھی کسی غرض سے حرم کے اندر قدم نہیں رکھ سکتا، اور نہ ہی تقدس حرم اس کو برداشت کرتا ہے۔ حتیٰ
مساجد جو کہ مقدس حرم ہیں ان میں بھی غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں ان میں سے ایک نصیحت یہ فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام، غیور انسان کبھی بھی زنا نہیں کرتا، غیور انسان ان کاموں کے پیچھے نہیں جاتا، اگرچہ عصبیت اور حمیت جاہلیہ رکھنے والے سے یہ کام سرزد ہو سکتا ہے۔ انسان اپنی ناموس، اپنے اموال، اپنے گھر، اپنے خاندان یعنی ان تمام حریموں سے دفاع کرے، غیر کو مداخلت کی اجازت نہ دے تو کہتے ہیں یہ بڑا غیرت مند انسان ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے حرم کے تقدس کو بحال رکھا۔ لیکن جس دین نے انسان کی ناموس، اموال، خون اور خاندان کو مقدس قرار دیا ہے، اور جس دین کی وجہ سے انسان کے تعلقات اور ساری اشیاء کو تقدس ملا ہے، اس دین کی وجہ سے بنے ہوئے حرم میں انسان غیرت دکھا سکتا ہے، تو جب حرم دین میں کوئی غیر آ جائے تو وہاں پر انسان کو کیوں غیرت نہیں آتی؟ مند انسان وہ ہے جو اپنے حرم کا دفاع کر کے غیر کو اندر داخل نہ ہونے دے، کسی غیر کا وجود برداشت نہ کرے۔ لیکن سب سے بڑا حرم اور مقدس حرم ناموس نہیں، تاکہ ناموس سے دفاع کرنے والا شخص سب سے بڑا غیور کہلانے کا مستحق قرار پائے۔ ہاں، غیرت مند ضرور ہے لیکن سب سے بڑا غیور نہیں۔ اسی طرح سب سے زیادہ مقدس حرم وطن اور مال نہیں، لہٰذا وطن اور مال سے دفاع کرنے والا بھی سب سے بڑا غیرت مند نہیں ہے۔ سب سے بڑا اور زیادہ مقدس حرم دین ہے، ایسا مقدس جس کی وجہ سے انسان کی ناموس، وطن، مال سب کو تقدس ملا ہے۔ لہٰذا سب سے بڑا غیرت مند انسان وہ ہے جو حرم دین میں کسی غیر کو برداشت نہ کر سکے۔ سب سے بڑا غیرت مند وہ نہیں جو اپنی بیوی بہنوں کو سنبھال کر رکھے، بلکہ وہ ہے جو دین سے دفاع کرے، دین میں کسی غیر کی مداخلت کا راستہ روکے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی کسی کی ناموس کے ساتھ بھرے بازار میں چھیڑ چھاڑ کرے اور صاحب ناموس دیکھ کر آنکھیں جھکا لے اور کہے ابھی حالات مناسب نہیں، میں اکیلا ہوں، اس محلے میں کوئی ساتھی نہیں، اگر بولوں گا تو نوکری ہاتھ سے جائے گی اور جان بھی چلی جائے گی، تو کہیں گے یہ بڑا بے غیرت انسان ہے۔ غیرت مند لوگ اس کے خلاف فسق و فجور کا فتویٰ دے کر اپنے شہر سے نکال دیں گے، کہیں گے اس محلے میں اس کی موجودگی سے بے غیرتی پھیل جائے گی۔ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کو برداشت کرنے والے کو سب بے غیرت کہتے ہیں، چونکہ ناموس ایک مقدس چیز ہے، لیکن ناموس کا تقدس دین کی وجہ سے ہے۔ دین نے کہا ہے آپ کی ناموس مقدس ہے، قرآن نے کہا ہے کہ ناموس مقدس ہے۔ ناموس کا تقدس اپنا نہیں بلکہ اس نے یہ تقدس دین سے لیا ہے۔ اگر بھرے بازار میں دین و مذہب اور دینی اصولوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، شریعت اور قرآن کے احکامات کو پامال کیا جا رہا ہو، تمام دینی مقدسات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہوں، یہاں پر انسان اگر آنکھیں بند کر کے اس کو برداشت کرے اور دینی غیرت کا مظاہرہ نہ کرے تو کیا وہ غیرت مند کہلانے کا مستحق ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ سب سے بے غیرت وہ ہے جو حرم دین میں غیر کی مداخلت اور مذاق کا راستہ نہ روکے۔ سب سے بڑا بے غیرت وہ نہیں جو اپنی ناموس پر غیرت نہ دکھائے، بلکہ سب سے بڑا بے غیرت وہ ہے جو اپنے دین کی ناموس پر غیرت نہ دکھائے، غیر کو اپنے مقدسات کی حریم میں قدم رکھنے کی اجازت دے۔ پس معلوم ہو گیا سب سے زیادہ غیرت مند وہ ہے کہ جس کے اندر غیرت دینی ہو، اور سب سے زیادہ بے غیرت وہ ہے جو دینی غیرت سے عاری ہو۔ یقین کر لیں کہ جس کے اندر غیرت دینی نہ ہو وہ ناموس پر بھی غیرت نہیں دکھا سکتا۔ ناموس پر وہی غیرت دکھاتا ہے جو اپنے دین پر غیرت دکھا سکتا ہو، اس لیے کہ ناموس کا تقدس دین کی طرف سے ہے۔ جو اپنا دین نہ بچا سکے وہ اپنی ناموس بھی نہیں بچا سکتا۔ وطن انسان کی حریم اور حرم ہے، جو اپنے دین سے دفاع نہ کر سکے تو وہ اپنے وطن سے کیسے دفاع کر سکتا ہے؟ جس میں دینی غیرت نہ ہو وہ ہرگز قوم و ملت کو نہیں بچا سکتا۔ جو دین پر غیرت نہ دکھا سکے وہ کسی شے پر غیرت نہیں دکھا سکتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب مشاہدہ فرمایا لوگوں میں غیرت نامی چیز اب ختم ہو گئی ہے، جسے دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ جب تک غیرت انسان میں نہ آئے اس وقت تک دوسری اقدار بھی نہیں آ سکتی، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے غیرت دکھائی۔ حالانکہ اس وقت بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے
ہمارے گھر، ہماری مسجدوں اور نمازوں کا حرم محفوظ ہے، ہم بھی محفوظ ہیں اور ہماری عبادتیں بھی محفوظ ہیں۔ البتہ اس طرح تو امام حسین علیہ السلام کا حرم بھی محفوظ تھا۔ مدینے میں کس کی جرأت تھی جو حسین علیہ السلام کی بیٹیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا؟ اتنا محفوظ گھرانہ تھا کہ بنی ہاشم کے جوان حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کے ہوتے ہوئے کس کی جرأت تھی کہ حرم حسینی کی طرف نگاہ کرتا؟ امام حسین علیہ السلام کی بہن بیٹیاں مدینے میں بہت ہی محفوظ تھیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس محفوظ گھر کو کیوں غیر محفوظ بنا دیا؟ اپنا محفوظ گھرانہ اٹھایا، مدینے کی چار دیواری سے نکالا، کربلا میں جا کر اپنا خاندان خیموں میں بسا دیا، تو امام حسین علیہ السلام جواب دیں گے کہ میرا حرم بے شک محفوظ ہے، مدینے میں امن و امان ہے، لیکن دین خدا کا حرم محفوظ نہیں۔ غیر دین خدا میں گھس آیا ہے تو جب تک دین خدا میں غیر موجود ہے، حسین علیہ السلام کی غیرت اجازت نہیں دیتی کہ غیرت دینی کا اظہار نہ کریں، دین کے حرم کو نہ بچائیں۔ میں نے اس لیے اپنے محفوظ خاندان کو کربلا میں غیر محفوظ بنا دیا ہے تاکہ دین کے حرم کو محفوظ بنا دوں۔ لہٰذا فرمایا کہ میرے حرم کی حفاظت اس وقت ہوگی جب دین خدا کا حرم محفوظ ہو جائے گا۔ غیرت اس کو کہتے ہیں کہ غیر کو اپنے دین کے اندر برداشت نہ کیا جائے، غیر کو حرم اسلام کے اندر اور حرم مذہب کے اندر برداشت نہ کیا جائے۔ یہ غیرت تھی جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے دکھائی، لوگوں کو درس غیرت دیا، لوگوں کو غیرت سکھائی۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام اسوہ غیرت سب سے زیادہ غیور ہیں۔ حضرت عباس وفا اور غیرت کے پیکر تھے، ان کی وفا وہی غیرت تھی۔ حضرت عباس علیہ السلام بہت غیور تھے، اس لیے بہت زیادہ باوفا ثابت ہوئے۔ ان کی وفاداری ان کی غیرت کی وجہ سے تھی، لیکن حضرت عباس کی غیرت فقط یہی نہیں تھی کہ زینب و ام کلثوم کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے، فاطمہ و سکینہ کو کوئی نہ دیکھے، بہن بیٹیوں کو کوئی نہ دیکھے، بلکہ عباس کی غیرت یہاں تک تھی کہ دین کی طرف بھی کوئی ٹیڑھی نظر سے نہ دیکھے۔ حضرت عباس بڑے غیور ہیں، عباس کا نام لیوا وہ ہو سکتا ہے جس میں عباس جیسی غیرت ہو، جس کے سینے میں عباس جیسا دل دھڑکتا ہو، عباس جیسی وفا کا مالک ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو اپنے ساتھ لیا، نہ فقط اس لیے کہ اپنے حرم کی حفاظت کی جائے، بلکہ اس لیے ساتھ لیا کہ دین خدا کی حفاظت کی جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عباس کی ولادت کے لیے اہتمام کیا، اپنے بھائی عقیل سے فرمایا عرب کی شجاع ترین خاتون میرے لیے ڈھونڈو، شجاع ترین قبیلے سے خاتون ڈھونڈو، میں چاہتا ہوں کہ ایسا بہادر بیٹا اس سے پیدا ہو کہ جو غیرت مند، غیور اور باوفا ہو، اور خدا کے حرم اور دین کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے والے کی آنکھ وہیں پر نکال دے۔ مجھے غیرت اور وفا کا مجسمہ چاہیے جس کے لیے ام البنین کو ڈھونڈا گیا۔ ام البنین بھی اس قابل تھیں کہ ان سے ایک غیرت کا پیکر حضرت علی علیہ السلام کو خدا نے عطا کیا۔ بس امام حسین علیہ السلام نے غیرت دینی کو زندہ کرنے کے لیے عباس جیسے غیوروں کی قربانیاں پیش کیں۔ اگر عباس جیسے غیور دین پر قربان نہ ہوتے تو آج غیرت دینی نام کی کوئی چیز موجود نہ ہوتی۔ عباس غیرت کے مظہر تھے، وہ چیز کہ جس نے آخر حضرت عباس کو امام حسین علیہ السلام کے فرمان کے تابع رکھا، وہ غیرت عباس تھی۔ عباس کی غیرت نے یہ برداشت نہیں کیا کہ غیر آ کر دین میں گھس جائے، لہٰذا اپنے آپ کو قربان کر کے دینی غیرت، ناموس کی غیرت، گویا سب غیرتوں کو زندہ کر دیا۔